السلام علیکم دوستو۔ یوں تو انسانی زندگی میں ہمیشہ ہی معاشی خوشحالی کی اہمیت رہی ہے جو کہ فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن جب خواہشات کا منہ زور گھوڑا بے لگام ہوتا ہے تو یہی خواہش ہوس زر میں تبدیل ہو کر ایسے وسائل کی متلاشی ہو جاتی ہے جن کی حقیقت اگر عام آنکھ پر کھل جائے تو بہت ہی بھیانک ہوتی ہے۔ گزشتہ چند صدیوں سے انسان معاشرے میں اقتصادی حوالے سے مسابقت کا ماحول پایا جاتا ہے، جس کی وجہ کسی شاعر نے کچھ یوں بیان کی ہے کہ ایک دوسرے سے بچ کر نکلنا محال تھا، ایک دوسرے کو رون کر جانا پڑا ہمیں۔ اس شعر کے مصادق اپنے ایک پاؤ گوشت کی خاطر دوسرے کی بھینس ذبح کرنے کا رواج عام تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اب نقلی ادویات کے ساتھ ساتھ انسان نقلی خوراک تیار کرنے کی وادی میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ سبزی، گھی، دال اور دیگر اجناس خورد و نوش اصلی ہیں یا نقلی۔ اس انسانیت سوز کاروبار میں اگرچہ دنیا کے دیگر کئی ممالک بھی شامل ہیں، لیکن ہمارا دوست ملک چائنا خاص طور پر اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ معاشی ترقی کے حصول کی اس غیر انسانی جنگ میں شامل قوتوں کا جب تجزیہ کرنے کا ارادہ کیا تو یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ چائنا آج دنیا کی دوسری معاشی طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو منوا رہا ہے۔ اس کی وجوہات میں سادہ سی بات تو یہ ہے، اس ملک میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو ضائع کرنے کا تصور موجود ہو۔ مثال کے طور پر کچرا یا کوڑا کرکٹ جس کو ٹھکانے لگانا اکثر ممالک کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن چائنا میں اس سے بجلی تیار کی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ ایک قابل تعریف عمل ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا بچوں کے کھلونوں کی تیاری کے حوالے سے دنیا کی ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ یہ کھلونے تیار کرنے کے لیے چائنیز کمپنیاں خطرناک اور مضر صحت مواد استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ استعمال شدہ کنڈوم کو بھی ان کھلونوں کا حصہ بنا دیتے ہیں، جو کہ بچوں کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اگر ہم چائنا میں تیار ہونے والی نقلی چیزوں کا جائزہ لیں تو اس کی فہرست بہت طویل ہے، اور نہ ہی دنیا میں رائج کاروباری قوانین اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ ہم باہمی معاہدے کو توڑتے ہوئے ان نقلی چیزوں کی درآمد پر پابندی لگا سکیں۔ البتہ اس کا ایک طریقہ ضرور موجود ہے کہ عوام ان چیزوں کا بائیکاٹ کرے، جس کی بہترین مثال ہمارے سامنے جاپان کی صورت میں موجود ہے، جنہوں نے سوئی سے لے کر جہاز تک خود بنانے کا فیصلہ کیا اور جاپان میں موجود جاپانی دولت کمانے والی امریکی کمپنیوں کو ملک بدر کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اب چائنا میں تیار ہونے والی اس نقلی خوراک کی جانب آتے ہیں جو مختلف ممالک میں موت بانٹ رہی ہے۔ مثال کے طور پر چائنیز فوڈ کمپنیاں لومڑی اور چوہے کے گوشت کو مخصوص مراحل سے گزار کر مٹن کی ایک صورت دے کر اپنے ہوس زر کی تکمیل کر رہے ہیں، جس کی پہچان کے لیے چائنیز کمپنیوں نے سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رکھی ہیں۔ اسی طرح چین میں سور کے گوشت کے ساتھ ایک ایسے پاؤڈر کا استعمال کیا جا رہا ہے جس کے استعمال سے سور کی چربی میں کمی واقع ہوتی ہے اور پھر وہ مٹن یا بیف کے نام پر بیچا جاتا ہے، جو کہ معاشرے میں امراض قلب کا سبب بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ پلاسٹک رائس یعنی کہ پلاسٹک سے بنے ہوئے چاول اور کیمیکل کی مدد سے تیار کیے جانے والا شہد زہر کی صورت میں چائنا اور دوسری دنیا میں پھیل رہا ہے، جبکہ ایسی سبزیاں بھی تیار کی جا رہی ہیں جن کو کھانے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا ہی دانش مندی ہے۔ مثال کے طور پر سویابین کو کیمیکل پروسیس سے گزار کر مٹر تیار کرنا اور پھر ان کو پختہ رنگ دینے کے لیے سوڈیم بائی سلفیٹ کا استعمال سامنے آ چکا ہے، جو کہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح شیرخوار بچوں کے لیے نقلی دودھ بنانے والے 47 افراد کو اب تک چائنیز حکومت گرفتار کر چکی ہے، جو کہ بچوں میں بڑے سر اور برین ٹیومر کا سبب بن رہا تھا۔ اسی طرح چائنیز نمک جس کو بڑے اعتماد اور ذوق کے ساتھ پاکستانی کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جو گلے کی بیماری کا سبب بن رہا ہے۔ مزید یہ کہ اب سلاد کے لیے نقلی بند گوبھی کی تیاری بھی سامنے آ چکی ہے، جو کہ پلاسٹک اور مختلف کیمیکلز کی مدد سے تیار کی جا رہی ہے، جس کی تیاری کا مشاہدہ آپ زیر نظر ویڈیو میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ موت کی وہ وادی ہے جو تیزی سے دنیا کے مختلف ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، جبکہ اسلامی معاشرہ تو دودھ میں پانی ملانے جیسی لعنت کو بھی قابل مذمت سمجھتا ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ اپنی اور دوسروں کی صحت کی حفاظت کی خاطر اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔
کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور اپنی قیمتی آراء سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔